بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آغاز پروگرام اللہ رب العزت کے نام سے، پروگرام آگاہی اور اس ٹرانسمیشن بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں آپ کا ہوسٹ انظار احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو اور فیس بک پہ ہمیں دیکھنے والوں کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، کیونکہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں اس وقت تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ تمام لوگوں نے جو ہے وہ اپنی قربانی کے فرائض ادا کر لیے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان 3 دنوں میں جو ہے وہ لوگوں نے بڑی عید کی بڑی خوشیاں منائی ہیں۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم ذکر کریں گے، اور اب جو وقت ہے عید کے تیسرے دن جس وقت ہم پروگرام کریں، اب سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، باربیکیو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آپ تمام لوگوں کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور اپنی فیملی کو چھوڑ کے اپنے فرائض پہ جو ہے وہ مامور رہتے ہیں، جس میں تمام سیکیورٹی فورسز کے ہر ادارے کے ہر ایک جوان، ہمارے سندھ پولیس کا ہر ایک جوان، آفیسرز، ٹریفک پولیس کا ہر ایک جوان، اہلکار، آفیسر، تمام لوگ جو ہے وہ کوئی بھی عید ہو، کوئی بھی تہوار ہو، اپنی فیملی سے دور آپ تمام لوگوں کی رہنمائی، آپ تمام لوگوں کی آسانی کے لیے روڈ پر مامور ہوتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک میرے مہمان ایسو شاہ فیصل کالونی سے میرے ساتھ موجود ہیں، سہیل احمد، ان سے بات بھی کریں گے۔ اور سہیل احمد کا تعلق ٹریفک پولیس سے ہے، اور اگر دیکھا جائے ٹریفک پولیس میں یہ ایسو تو ہیں لیکن یہ اویئرنیس کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ پورے سال، اور اس اویئرنیس کا ذکر میں نے اسی لیے کیا کیونکہ اس عید میں آپ نے ان 3 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے روڈ پر علائشیں پھینکی گئیں، اور آگاہی پروگرام میں آگاہی ہم پہلے بھی دے چکے تھے اور ابھی بھی دے رہے ہیں، علائشیں پھینکی گئیں اور بہت سی ایسی چھوٹی منڈیاں لگیں روڈ پر، اور بہت لوگ جو ہے وہ کمایا بھی ان لوگوں نے اس عید سے۔ لیکن صفائی ستھرائی کی جہاں تک بات ہے، وہاں پہ ہم کافی مایوس کر گئے وہ لوگ جو اس دفعہ عید قربا میں جو ہے وہ قربانی بھی کی، کسی لوگوں نے قربانیوں میں گائیں جو بیچی، فروخت کی، ان لوگوں نے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا۔ کیونکہ ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، روڈ پہ اگر علائشیں پھینکی ہوں تو آمد و رفت میں مسئلہ ہوتا ہے، تعفن اٹھتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ سلسلہ کافی سالوں سے ہے، اور ہم اگر دیکھا جائے تو اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں اور کئی سالوں سے بات ہوتی ہے۔ سہیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ان 3 دنوں میں کیا دیکھا، اور یہ ان کو دوران ڈیوٹی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ کئی چیزیں تو یہ خود بھی جو ہے وہ سائڈ کر رہے ہوتے ہوں گے، کیونکہ بیچ روڈ میں کچھ لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو عید مبارک، اور کیا کہیں گے؟ آپ نے اویئرنیس پہ کافی کام کیا ہے، اس عید میں کیا غلطیاں دیکھیں لوگوں کی، کیا آگاہی دیں گے؟ سر سب سے پہلے تو آپ کو بھی میری طرف سے عید مبارک ہو، ٹریفک پولیس کی جانب سے آپ کو عید مبارک ہو۔ نمبر 2 یہ سر کہ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ کی انتظامیہ کا 88.6 کا، جس نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ یہ وہ 88.6 ہے جو اب کراچی کے عوام کے دلوں کی آواز بن چکا ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملی نغموں کے ساتھ ساتھ آپ کو قومی خبریں سنا رہا ہے، آپ کو گائے بگائے سب سے بڑا کام جو اس سے 88.6 کا ہے کہ عوام الناس کو آگاہی فراہم کر رہا ہے ٹریفک کے متعلق، کہ فلاں جگہ جلوس نکل رہا ہے تو آپ دوسری سائڈ لے جائیں، یا کوئی ایسے پروگرام ہو رہے ہیں جس سے پرابلم بن سکتی ہے، اپڈیٹ آپ دیتے ہیں۔ جی، اس کی آپ بہت بہت سر مہربانی آپ لوگوں کی، جو ساتھ ہی آپ ساتھ ٹریفک اویئرنیس کے پروموز ایئر ہو رہے ہوتے ہیں جس جی میں سر، حادثات سے بچنے کے لیے آگاہی دی جاتی ہے، روڈ کی جو ہے وہ جس طرح لین کی پابندی ہے، بالکل سر۔ نشانات کی پابندی، یہ تمام چیزیں ہم اویئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ان 3 دنوں میں آپ عید میں مصروف رہے، عید منائی اپنی فیملی کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ منائی، سر شہریوں کے ساتھ منائی؟ سب سے بڑا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب کا حکم بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم نے ٹریفک کو رواں دواں رکھنا ہے، تاکہ لوگ اپنے جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے وہ آسانی سے پہنچ سکیں۔ اس 3 دنوں میں میری جو ڈیوٹی لگی تھی پی ایف میوزیم پہ لگی ہوئی تھی، اور تینوں دن آج بھی میں آپ جاؤں گا وہاں پر آپ کے پروگرام کے بعد، تو پی ایف میوزیم پہ میں نے اپنی ڈیوٹی گزاری ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں مل سکا۔ اور یہ ہماری تو جو یہ پولیس کی محکمہ ہے سر، اس میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہم نے دوسروں کا خیال کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خیال کرنا ہے۔
اسی مصروفیات کے اندر میں جانور بھی لے کر آیا, میرا چھوٹا بھائی گیا وہ جانور وغیرہ لے کر آ گیا. تو یہ آپ کے سامنے ٹریفک پولیس شوق تو ہوتا ہوگا, کیونکہ میں بھی میڈیا سے ہوں, یہ ظاہر ہے ہم بھی نہ کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو فیملی کے ساتھ نہیں ہوتے, تو ایک شوق ہوتا ہوگا کہ یار میں بھی جاؤں, میں بھی لے کے آؤں. جیسے میں اپنا بتاؤں تو مجھے بھی شوق ہوتا ہے کہ یار میں بھی اس دفعہ جاؤں یا پارٹیسپیٹ کروں, ساتھ جاؤں. وہ کیونکہ اتنا پیک ڈے ہوتا ہے آپ کا بھی, اتنے جو ہے وہ ٹینشن, اور اس میں تو آپ چاہتے تو ہوں گے کہ یار ایسے تہواروں میں جو ہے وہ فیملی کے ساتھ. سر یہ بقرعید سال میں ایک بار آتی ہے, تو میرے بچوں کی شوق تو یہی ہوتا ہے کہ بابا کے ساتھ جائیں, بقرعید پہ انجوائے کریں. جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر ویڈیو آتی ہیں ٹی وی کے اوپر, ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر, تو بچوں کی خواہش ہوتی ہے. جی. لیکن ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے, اور یہ ہمارا جو فرض ہے ہم اس کو پہلے فرض کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ جائیں, چاہے وہ منڈی ہو, چاہے وہ ہاسپٹل ہو, چاہے وہ اسکول ہو. ہمارے یہ فرائض میں شامل ہے کہ ہم نے پہلے روڈ کو دیکھنا ہے. سو سر کیا کہیں گے, آپ نے اویئرنیس پہ کافی کام کیا ہے. بقرعید سے کچھ دن قبل آپ دیکھ رہے ہوں گے روڈ پہ چھوٹی منڈیاں لگیں, اور اب عید ختم ہو گئی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی گندگی, اور مطلب جو روڈ صاف تھا وہ گندا ہو چکا ہے. اور دوران سفر اگر دیکھا جائے تو حالانکہ اس عوام نے خریداری کی پریشانی بھی اس عوام کو ہی ہوگی, ہم عوام کو ہی ہوگی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلطیاں ہیں میری اور آپ کی شہریوں کی کہ ہم شاید اپنے شہر کو صاف کرنے میں وہ کردار ادا نہیں کرتے؟ سر اویئرنیس اندر سے پیدا ہوتی ہے. بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے, میرے کہنے سے دیکھیں ابھی جیسے ابھی قربانیاں ہوئیں, لوگوں نے اپنی تمام علائش جو چٹائی وغیرہ ہوتی ہے وہ روڈ کے اوپر پھینک کے ایسے چلے گئے کہ اس روڈ سے انہوں نے گزرنا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. یہی ٹریفک پولیس کا کام ہے. پھر ہم نے اس کو اٹھوایا. اگر یہی لوگ ان تمام محکمے کو جو علائش اٹھا رہے تھے ان تک اپنی رسائی حاصل کرتے اور علائش کو اپنی جگہ پہ پہنچا دیتے تو یہ دشواری بھی نہیں آتی. آپ نے 3 دن میں دیکھا کہ جگہ جگہ بدبو, ڈھیر, یہ تعفن پھیل رہا تھا. سر اسی سے یہ ہمارے ہی بچے بیمار ہوں گے. بالکل ایسے ہمارے ہی بچے بیمار ہوں گے, باہر سے نہیں آتے. تو میں جو قربانی کے جانور سے ہم محبت رکھتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں اور یہ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں, لیکن اسی جانور کا سر ہم روڈ پہ پھینک دیتے ہیں, اور اسی جانور کا جو سر ہے اصل اس کی پہچان ہے وہی ہم ایسے پھینک دیتے ہیں کہ جیسے کہ بس ہو گیا کام. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کی علائشیں ہوں یا اس کا سر ہو یا بہت ساری چیزیں ہیں, تو کم از کم رسیاں بھی پھینک دیتے ہیں. مطلب بڑی جو چیزیں ہیں ایسی ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھی ان 3 دنوں میں. یہ ایسا کیوں ہے, وجہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے, کیونکہ آپ تجربہ ہے آپ کو, پہلے میں اپنے بچپن کی بات کروں تو ایسا میں نے نہیں دیکھا تھا کہ اب جو ہو رہا ہے وہ پہلے ایسا ہوتا تھا, کیا کہیں؟ سر دیکھیں, ہم اس شہر میں رہ رہے ہیں, اس شہر سے کما رہے ہیں, اس شہر میں ہمارا سب کچھ ہے. اگر ہم اسی سے محبت نہیں کریں گے, یہ محبت نہ کرنے کا ہے, آپ سمجھ لیں کہ یہ محبت نہیں ہے انہیں. اگر ہم یہ اویئرنیس لوگوں کے اپنے اندر ہوتی ہے, اگر یہ ہوتی ہے اپنے علائشیں اپنی ایک جگہ پھینکتے, کل کو آپ نے اپنے عزیز رشتہ داروں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے, ملنا ہوتا ہے ان سے, یہی روڈ آپ کو کلیئر ملتا, آپ آسانی سے اپنے گھر پہ پہنچ جاتے. ٹریفک کی آمد و رفت برقرار رکھنے میں کتنی پرابلم ہوتی ہے, اس میں حادثات بھی ہوتے ہیں؟ سر حادثات اس لیے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ٹریفک اگر 40 فٹ کی روڈ ہے, وہ بعد میں جب ان کی علائش آنے کے بعد وہ 20 فٹ کی رہ جاتی ہے. اور وہی روڈ کے اوپر جو ٹریفک چل رہی ہے, 10,000 ٹریفک اگر آ رہی ہے اور جا رہی ہے اس روڈ کے اوپر, تو اس کو دشواری پیدا ہوگی. تو یہ ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کر دیتی ہے, عوام کے لیے بھی مسائل پیدا کرتی ہے. تو اب یہ سال تو گزر گیا, میں آپ کے توسط سے 88.6 سے کراچی کی عوام سے التماس کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اگلے سال علائش کی جگہ پہ رکھیں, روڈ چلنے دیں. جتنا روڈ چلے گا, یہ ٹریفک پولیس, میرا ایک ہی نعرہ ہے سر, یہ ٹریفک پولیس آپ کی اپنی ٹریفک پولیس ہے. یہ آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کو سمجھاتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے یہ کام کر رہے ہیں. یہی روڈ پہ اگر بارش ہو رہی ہے تو ٹریفک پولیس آپ کو نظر آتی ہے, یہی اگر کہیں گڑھے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ٹریفک پولیس. اور بارش کے بعد آپ کو پتہ ہے تعفن کیا ہوتا ہے, اور گندگی, اور اس کا مطلب اور خراب ہو جاتا ہے, روڈ بھی خراب ہو جاتا ہے, تعفن بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اور گندگی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سر یہی انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تعفن والی چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے. اچھے لوگوں کی نشانی یہی ہے, اچھے شہری کی نشانی ہے, باشعور شہری کی نشانی یہی ہے. اور کراچی میں ماشاءاللہ زیادہ تر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور ان کے اندر اپنا شعور ہے, اپنے کام کے لیے تو
ہر چیز کے اندر ان کے سر اندر اگر میں اپنی بات کروں، میرے والد نے کہا تھا اور وہ ہر سال اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنے گھر کے آگے قربانی کرتے ہیں تو ان کا صرف یہی ہوتا ہے قربانی ہونے کے فوراً بعد کہ اس جگہ کو جلد سے جلد صاف کرو، ایسا لگے کہ اس جگہ پہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، مطلب اتنا صاف کر دو اس کو. اور کسائی کو بھی یہی کہا جاتا ہے، یہی آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے کرنے کے بعد گھر میں لائیں، اس میں ساری چیزیں کریں، باہر کوئی ایسی چیز نہ چھوڑیں جس سے دوسرے شہری کو پریشانی ہو گزرنے میں اور اس میں. اور جب ہم اپنے گھر کے آگے یہ ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو خود صاف رکھتے ہیں تو ہم اپنے شہر کو بھی اسی طرح صاف رکھ سکتے ہیں. سر یہ انشاءاللہ میں آپ کے اس پیغام کے بعد جہاں تک یہ آپ کی گویائی ان لوگوں کی سماعت تک پہنچ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں جو اس سال ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ آپ پردہ ڈال دیں، مٹی ڈالیں آپ اس کے اوپر، لیکن جہاں تک آپ کی یہ گویائی پہنچ رہی ہے تو اگلے سال ہم سب احتیاط کریں گے، اور احتیاط کرنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ اسی شہر میں ہمارے بچے پل رہے ہیں، اسی شہر میں ہم چل رہے ہیں، اسی شہر سے ہمیں محبت کرنی ہے، تو لہذا شہر کو صاف رکھنا ہے. جتنا کراچی شہر صاف ہوگا اتنا ہی سب اس کی تعریف کریں گے اور عوام کی تعریف ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسو شاہ فیصل کالونی سہیل احمد سر، اور ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان 3 دنوں میں جو ہم نے روڈز کی کنڈیشن دیکھی اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آگاہی دینا بہت ضروری ہے، اور ہم یہ غلطیاں کافی سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس غلطیوں کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. جو ہم نے ان لاسٹ 3 ڈیز میں کیا ہے اس سے جو عید میں بڑی عید میں ہم نے بڑی غلطیاں بھی کی ہیں بڑی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ، تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ کے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد مزید ایک ٹریفک پولیس اہلکار کی عید کیسے ہوتی ہے، کیا روٹین ہوتی ہے، جہاں پہ سب عید قربا سنت ابراہیمی ادا کرنے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہیں سیکورٹی فورسز کا ہر ایک اہلکار اور سندھ پولیس کا ہر ایک اہلکار یا ٹریفک پولیس کا ہر ایک اہلکار وہ آپ کا تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا پروگرام آگاہی میں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سنتے رہیں سندھ پولیس FM 88.6.